आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुख करते हैं आज की अहम खबर का। मदरसा जामिया फ़ातिमतुज़ ज़हरा जो बच्चियों के लिए एक तालीमी इदारा है, अगर बात की जाए इस इदारा की संगे बुनियाद के लिए, जिस तरीके से कुछ साल कबल इस इदारा का यहाँ पे संगे बुनियाद रखा गया था और उसके बाद यहाँ के जो इदारा के जो मोहतमिम हैं या अरकान जो कमेटी है उनकी जानिब से मुसलसल कोशिशें जारी रहीं और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे तकरीबन 400 से ज़ायद बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए पिछले 2 साल से जिस तरह से कोरोना वबा के मद्देनज़र तमाम दुनिया मुतासिर है और मुल्क भर की तरह ज़िला पुंछ में भी इसका काफ़ी असर देखने को मिला, तो यहाँ पे भी जो तालीमी इदारे जो है वो ठप हो गए थे। लेकिन जिस तरह से सरकार के जो नए हुक्मनामे के मुताबिक जो तालीमी इदारों की जो बड़ी जमातें हैं उन्हें दोबारा से तालीम बहाल करने का हुक्म सादर फरमाया गया है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए उलमाए किराम की जानिब से भी जो दीनी तालीम हासिल करने वाली जो बड़ी जमातें हैं उन्हें जो है तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई है। बात की जाए जामिया फ़ातिमतुज़ ज़हरा जनियात डिंगला में वाक़या ये मदारिस जिसकी जहाँ पे 3 मंजिल जो है मुकम्मल हो चुकी थी, और अगर गुज़श्ता साल की बात की जाए तो यहाँ से तकरीबन 11 बच्चियों ने हिफ्ज़ कुरान से वो फ़ारिग हुई थी और जिनकी यहाँ पे इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए मेहमान ख़ुसूसी जो मुअल्लिमा थी वो बाहरी रियासत से यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थी और यहाँ पे एक इजलास भी मुनक़्क़िद हुआ था। लेकिन आज की बात की जाए तो इस इदारे की जो चौथी मंजिल का यहाँ पे काम मुसलसल जारी है और उसकी संगे बुनियाद जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत, उनके हमरा SSP पुंछ डॉक्टर विनोद कुमार, तहसीलदार हवेली अंजम बशीर खान खटक और दीगर जो इंतज़ामिया के ऑफिसरान थे वो यहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने इसकी संगे बुनियाद रखी और यहाँ पे शिरकत फरमा हुए थे। उसके बाद यहाँ पे इस इदारा में मुसलसल चौथी मंजिल का काम चल रहा है। आज इसी सिलसिला में जब हम वहाँ पे पहुँचे तो सैयद कारी आफ्ताब हुसैन शाह ने अपने तासुरात पेश करते हुए बताया कि एक जानिब जहाँ उन्होंने इस इदारा में ताउन करने वाली इंतज़ामिया ऑफिसान आला ओहदेदारान और बिलखसूस पुंछ की अवाम का शुक्रिया अदा किया कि जिनकी बदौलत ये इदारा आज इस मुकाम तक पहुंचा है, लेकिन साथ ही उन्होंने मज़ीद मुस्तकबिल के लिए भी अवाम से ये अपील की है कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर अपना ताउन करें। उनका कहना था कि ये इदारा अगर बात की जाए ज़िला पुंछ की तो पहली मरतबा ज़िला पुंछ में बच्चियों की तालीम हासिल करने के लिए इस इदारा को यहाँ पे जो है कायम किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि आज इस इदारा में तकरीबन 400 के करीब बच्चियां जो है वो तालीम हासिल कर रही थी। लेकिन कोरोना वबा के चलते म्यार जिस तरीके से उसको बहाल नहीं किया गया है, लेकिन इस वक्त भी तकरीबन 80 के करीब जो बड़ी जमातों की बच्चियां हैं वो यहाँ पे आ रही हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में कोरोना वबा से जल्द ही अगर निजात हासिल होती है यहाँ पे बच्चियों को दोबारा से अपनी तालीम हासिल करने का मौका हासिल होगा। इस सिलसिला में वहाँ जब हम पहुँचे तो हमने देखा कि इदारे की चौथी मंजिल का जो काम है वो मुसलसल ज़ोरों शोरों से चल रहा है और यहाँ पे सैयद कारी आफ्ताब हुसैन शाह ने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे मज़ीद मुस्तकबिल के लिए किस तरह से अपील की है और बिलखसूस बच्चों की तालीम यहाँ पे बच्चियों को जो दी जाने वाली तालीम है उसको लेकर किस तरह से उन्होंने अपने तासुरात पेश किए हैं। आइए दिखाते हैं उन्हीं की ज़बानी और हमारी आज की ये ख़ास रिपोर्ट। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना नबीना उम्मीना व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन। अमीन भाई, आज जैसे आपने ख़ुद अपनी नज़रों से समाअत फरमाया, जामिया फ़ातिमतुज़ ज़हरा के चंद दिन पहले हमारी एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब, SP साहब और हमारे मुफ्ती फ़ारूक हुसैन मिसबाही साहब और दीगर उलमा इकराम सब मौजूद थे। संग बुनियाद रखी गई थी। मुझे यकीन नहीं था कि मैं इतना जल्दी इस काम को निज़ाम दे पाऊँगा, ये काम मेरा तामीरी चल पाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुंछ के तमाम मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने साथ दिया और चौथी मंजिल का काम आपके सामने ज़ोर शोर के साथ चल रहा है। और इसमें सबसे पहले अमीन भाई बच्चियों का दीनी तालीम के लिए बहुत से दूर हमारी बच्ची जाती थी, यहाँ से UP तक चल के जाती थी और पुंछ ज़िला पुंछ में कोई मदरसा नहीं हुआ करता, बल्कि जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा मदरसा नहीं था। ये अपनी नौयत का एक जामिया फ़ातिमतुज़ ज़हरा तमाम उलमा की सरपरस्ती में
کھولا گیا، جس کی سنگ بنیاد شروع سے پیر طریقہ رہبر شریعت پیر سید عارف حسین قبلہ صاحب نے رکھی تھی، اور اس کے بعد آج تک چوتھی منزل آپ کے سامنے ہے۔ لیکن بچیوں کی تعلیم کے لیے پونچھ میں کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا، تو آپ لوگوں نے ساتھ دیا، تو ہم نے بچیوں کی مدرسہ کھولا گیا، جس میں گزشتہ سال لاک ڈاؤن سے پہلے ہمارے پاس 200-250 بچی تھی، اور اس سال بھی میرے پاس 300 زیادہ درخواستیں میرے پاس موجود ہیں، اور بچی کی لوگ بھی بہت سے فون کر، لیکن لاک ڈاؤن کرونا کی وجہ سے ہمارا مدرسہ بند ہے، تو کچھ بچیاں جو بڑی کلاس کی کچھ آتی ہیں۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا، پونچھ میں ایسا کوئی مدرسہ نہیں تھا اپنی نوعیت کا، یہ جامعہ منفرد ایک ادارہ جموں کشمیر کے لوگوں کا تعاون سے بنا، اور اس مدرسے میں تعمیری اور ترقی کے لیے لوگوں نے بہت اچھا ساتھ میرا دیا۔ پونچھ کے چھوٹے سے لے کر بڑے تک، افسروں سے لے کر اعلیٰ تک، ہر آدمی نے اس مدرسے کا ساتھ دیا۔ میں پونچھ کی بہت سی ٹیچر صاحبان ہیں جنہوں نے ممبرشپ بنائی ہے، اور ساتھ میں ہماری کمیٹی، ہمارا صدر صاحب ہیں، بہت تعاون کر رہے ہیں۔ ان سب لوگوں نے تعاون کیا۔ یہاں چوتھی منزل آپ کے سامنے کام زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے۔ میں آج بھی امین بھائی آپ کے وسالت سے تمام اپنے علیہ السلام سے گزارش کروں گا، یہ جامعہ فاطمۃ الزہرا ایک اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ ہے۔ اس سے پہلے پونچھ میں کوئی مدرسہ نہیں تھا، اب الحمدللہ اس مدرسے کے ساتھ بہت سے ہماری بچیوں مدرسے کھل رہے ہیں۔ میں دعا کروں اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کو بھی کامیابی عطا فرمائے، اس کے وسیلے اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ کامیابی فرمائے۔ یہ مدرسہ اس ذات کے اقدس کے نام پہ ہے جس کے صدقے ہم اور آپ سب کھا رہے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کے وسیلے سے اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی فرمائی، اور اس مدرسے کی بہت غائب دانی سے اللہ تعالیٰ نے مدد بھی فرمائی ہے۔ میں آج بھی مین بھائی آپ سے وسالت سے اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، پورے اپنے بھائیوں کا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس نے 1 روپے سے لے کر ہزاروں تک دیے۔ بہت سے لوگ جو کسی کے پوچھنے کے بغیر، رسید کٹانے کے بغیر مدرسے میں آتے ہیں، رسید بھی نہیں کاٹو، پیسہ نوٹ کر دو، رسید کٹانے نام ہمارا شو نہیں کرنا مدرسے میں ہم نے کتنے پیسے دیے۔ ایسے بہت سے میرے بھائی ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ جتنے میرے بھائی باہر سے پیسے یہ ہمارے پونچھ سے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں، ادھر سن کوٹ سے، اور ہر آدمی ہر اپنے گاؤں کا پیسہ اس مدرسے میں بھیجتا ہے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں جس نے 1 روپے سے لے کر ہزاروں تک دیے۔ میں سب کا شکر گزار ہوں، بالخصوص اپنے صدر صاحب اور اپنی اراکین کمیٹی اور اپنے بھائیوں کا، اپنی ایڈمنسٹریشن سب کا شکر گزار ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، ان سب کی حفاظت عطا فرمائے، ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے، اور اس مدرسے میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں آخر میں یہ اپیل کروں گا، یہ مدرسہ جامعہ فاطمۃ الزہرا میں میرا کوئی بڑا رول نہیں، ان لوگوں کا تعاون ہے، اور لوگوں نے پیسے دیے، اور لوگوں نے اس مدرسے پہ خرچہ کیا، اور مدرسہ اتنا تعمیری کام ہو چکا ہے۔ میرا کوئی رول نہیں، میں صرف لوگوں سے پیسے لے کر لگاتا ہوں، لیکن لوگوں نے بہت بڑا تعاون کیا، میری بہن ہو یا میرے بھائی ہو۔ آخر میں یہ بات بتاؤں، ایک بیٹی پڑھے گی تو پورے خاندان کو پڑھائے گی، اور بچوں کے مدرسے چپے چپے پہ تھے، لیکن الحمدللہ ہونے چاہیے، لیکن آج بچیوں کا مدرسہ پونچھ میں یہی تھا، تو اس بچیوں کے مدرسے لے ہماری بچی یہاں سے یوپی جاتی تھی، آج الحمدللہ ہماری گزشتہ سال 11 بچی یہاں سے فارغ ہوئی، تو ان سال بھی مجھے امید ہے 11 سے زیادہ ہوگی۔ تو لیکن میں آپ سے آخر میں یہ اپیل کروں گا، جتنے میرے بھائی ہیں بہنیں ہیں سن رہی ہیں، ان سے اپیل کروں گا، اگر آپ جلد سے جلد اپنی اس خوشی کو دیکھنا چاہتے ہیں، لنٹر چوتھی بلڈنگ کا لنٹر دیکھنا چاہتے ہو، تو آپ صدقہ زکوٰۃ وغیرہ آپ اس مدرسے میں بھیجیں، اور آپ اس مدرسے کا تعاون بھی کریں، اور اس کا لنٹر پڑ جائے جلد سے جلد، اور ہماری بچیوں کے لیے پریشانی نہ ہو، اور ہمارے رہنے کی چوتھی بلڈنگ میں بڑی پریشانی تھی بچیوں کے رہنے کے لیے، تو میں اس لیے قدم اٹھایا، لیکن قدم اٹھانے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے بڑا میرا ساتھ دیا۔ پھر بھی آج آخر میں اپیل کروں گا، یہ اس ذات کے نام پہ مدرسہ منسوب ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، اور انہی کے نام پر میرے بھائیوں سے گزارش کروں گا چل کے اس مدرسے میں تعاون کریں، اور تاکہ چوتھی منزل کا جلد سے جلد لنٹر پڑ جائے، اور اس مدرسے کے وسیلے میں دعا کر سکتا ہوں آخر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، آپ کی پریشانیوں دور فرمائے، اور آخر میں یہ پھر اپیل کروں گا، اینٹ لگاؤ گے یا سریا دو گے یا سیمنٹ دو گے، تو جہاں تک بچی جب تک پڑھتی رہے گی، اس بچی کا پڑھنے والوں جہاں قرآن کی تلاوت کرے گی، کوئی ذکر ذکا کرے گی، اس کا ثواب ہمارے ماں باپ کو، ہمارے رشتہ داروں کو ملے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش کروں گا، یہاں اینٹوں کی بھی ضرورت ہے، یا سرے کی بھی ضرورت ہے، یا سیمنٹ کی بھی ضرورت ہے، اور مزدوروں کو بھی پیسے دینے ہیں، یہ 42 اسکوائر فٹ لنٹر ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا اینٹیں سریا کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ مدرسہ آپ لوگوں کا ہے، اور یہ بچیوں کا واحد مدرسہ جموں کشمیر میں پہلا تھا، لیکن اب الحمدللہ بہت سے ہمارے مینڈر میں، سن کوٹ میں، ہر جگہ پونچھ میں مدرسے کھل رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ
جتنے بچیوں کے مدرسے کو اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے مدرسے کو کامیابی عطا فرمائے، اس سے وسیلے اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی طرح فرمائے۔ یہ بچی انشاءاللہ یہاں اس وقت اگر لاک ڈاؤن ہوتا، امین بھائی میں پہلے بات کرونے کی وجہ سے میرے پاس 300 بچی زیادہ ہوتی، لیکن ابھی بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے مدرسے بند ہیں کچھ، تو اس لیے آپ سے گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے اس مدرسے کا تعاون کریں۔ اور آخر میں امین بھائی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جب بھی ان کو مدرسے میں بلاتا ہوں یہ تشریف لاتے ہیں اور یہ مدرسے کو لوگوں تک، اس مدرسے کی بلڈنگ کو، اس مدرسے کے پورے کام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے صدر صاحب کا، اپنی کمیٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلام رکھے۔ السلام علیکم۔